بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں انتہائی خطرناک، خوفناک، بھیانک خبریں آ رہی ہیں۔ سوچا نہیں جا سکتا، یقین کرنے کو دل نہیں کرتا کہ کیا ایسے بھی ہمارے اندر لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، اپنے آپ کو دین اسلام کا فالوور کہتے ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اتنے گھناؤنے کام کر رہے ہیں، اتنے گھناؤنے کام سوچا نہیں جا سکتا۔ کہ پہلے تو یہ تھا کہ چلیں جی پکڑ لیا، پرچے مقدمے درج ہو گئے، ان کو ننگا کر دیا، ان کی ویڈیوز بنا لیں، یہ تو سارے سن رہے تھے، جمیل فاروقی ہوں، عماد یوسف ہوں، ڈاکٹر شہباز گل ہوں، اعظم سواتی ہوں، یہ سب کے سب، اعظم سواتی کے ساتھ ساتھ ایاز امیر صاحب ہوں، چودھری غلام حسین ہوں، ان کو بھی پکڑ لیا، 70 سال 75 سال 80 سال، کسی کو ہم معاف نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد یہ جو اعظم سواتی صاحب نے نیا انکشاف کیا ہونا ہے، انہوں نے جو اپنا دکھ بیان کیا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا ضمیر ہے ہمارے ملک میں کہ جو جاگے اور ایسے گھناؤنے کرداروں کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن کرے، ایسے گھناؤنے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائے؟ ہمارا قانون، ہمارا آئین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہمارے اداروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے اداروں کے سربراہوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یا ہم تمسخر اڑاتے رہیں گے، مذاق اڑاتے رہیں گے؟ ایک 75 سالہ بزرگ، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور اس کی میاں بیوی کی ویڈیوز، اندازہ کریں آپ، میاں بیوی کی ویڈیوز بنا کے کس کو، ان کے بچوں کو بھیجی جا رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ اعظم سواتی صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے، 75 سالہ سینیٹر ہیں، معمر ترین بزرگ سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک سوال اٹھایا، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں لوگوں کو بتایا، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ جاتے، انہوں نے یہ بتایا، ڈاکٹر شہباز گل نے بھی بتایا، جمیل فاروقی نے بھی بتایا، اور سب بتا رہے ہیں، عمران ریاض خان نے بھی بتایا، سب کے سب آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن اس حد تک کوئی جا سکتا ہے؟ اس حد تک کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ یہ دہشت گردی ہے، اس حد تک دہشت گردی ہو سکتی ہے، یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی بھی۔ اور ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے عوام کو DGISPR خوشخبریاں سناتے ہوتے تھے کہ جناب آج ہم نے دشمن ملک کا حاضر سروس جاسوس پکڑ لیا ہے، حاضر سروس افسر پکڑ لیا ہے، پورا نیٹ ورک توڑ دیا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ دشمن ملکوں کے خلاف کاروائیاں اور ان کو جو ناکو چنے چبائے جاتے تھے وہ بتائے جاتے تھے، اور DGISI بند کمروں میں بریفنگ دیتے تھے، بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ DGMO وہ بھی یہی بتاتے تھے۔ لیکن آج اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ آج ہمارے سامنے گندی ویڈیوز کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں رہا۔ گندی ویڈیوز کا دھندا کہاں تک پہنچ چکا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پوری قوم، نہ ہمارا وزیر اعظم ہاؤس محفوظ ہے، نہ ہمارا وزیر اعظم آفس محفوظ ہے، نہ ہی ہمارا کوئی اور ادارہ موجود ہے، نہ ہماری ذاتی لائف، ذاتی زندگی محفوظ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عدلیہ خاموش ہے، آنریبل کورٹ، آنریبل اعلیٰ عدلیہ، آنریبل ججز سب خاموش ہیں۔ یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچے گی، یہ آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچے گی، اور اگر انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا ان سارے معاملات کا، ان سارے واقعات کا، تو یقین جانیے کہ پاکستان جو ہے اس میں لاقانونیت ہوگی، انارکی ہوگی خدا نہ خواستہ، اور پھر انسان خود منتقم ہو جائیں گے۔ یہ اس ساری کیوس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل ججز تمام کے تمام اس کا نوٹس لیں، اور ان تمام واقعات کا نوٹس لیں۔ کچھ نہیں ہونا، نوٹس لیں اور اس کا کوئی SOPs طے کریں۔ اور کیا یہ کون سی جاسوسی ہے کہ میاں بیوی اور کمروں میں گھس کے وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس، یہ آپ کے چیمبر بھی محفوظ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے چیمبرز بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کام آئین اور قانون کے مطابق دیکھنی ہوں گی جی کیا ہوتا ہے۔ باقی آگے اور کیا ہو رہا ہے اس کی بھی ذرا سن لیں کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ یہ ایک میسیج دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور نہ ہی ان کا ارادہ ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کو گولیاں لگنی تھی لگ گئیں، گولیاں مارنی تھی مار دیں، اور وہ FIR درج کروانے پر بضد ہیں، اور وہ ہر صورت میں انہوں نے کہا کہ میں FIR درج کرواؤں گا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور IG پنجاب کے معاملے میں
اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ پولیس آفیسر جو ہیں نیچے جو پولیس آفیسرز ہیں وہ سارا کچھ بتا چکے ہیں کہ جناب ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ پیرالل ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ بتا دیا۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان پہ بھی انگلیاں اٹھانے کے بجائے ان کی بات بھی مانی نہیں جا رہی، چودھری پرویز الہی صاحب کی بات بھی مانی نہیں جا رہی، اور ایک اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ان کو بتا دیا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم سب بے بسی کا مظہر ہیں اور چیزیں کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ مونس الہی نے بھی بتا دیا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی بتا دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہماری بات کوئی نہیں سن رہا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، وزارت اعلیٰ آپ کی امانت ہے، جب آپ کہیں گے، جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ لہٰذا آئی جی پنجاب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ بات وہی ہے کہ ملزم بھی خود ہی ہیں، منصف بھی خود ہی ہیں، سب کچھ اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں، اور اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو معاملات خراب ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب نے واضح طور پہ میسیج دے دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھوں گا، اس میں میری جان بھی چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری جان چلی جائے گی، اگر کوئی اس کے بعد میرے مرنے کے بعد کوئی ہوگا تو وہ سنبھال لے گا اس ملک کو بھی اور اس تحریک کو بھی اور اس اسٹرگل کو بھی، اگر جب تک میں زندہ رہا میں اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ شہباز شریف صاحب بھی آئے ہیں میدان میں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی ایک طویل پریس کانفرنس کی، پرانے گفتگو سنوائی، اور آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا، انہوں نے یہ کر دیا، عمران خان صاحب اداروں کو توڑ رہے ہیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ جو کچھ اس وقت میں آپ کو بتایا کہ پہلے تو اخبارات ہوتے تھے اور اخبارات میں جو بیانات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے تھے اور اخبارات کسی کو ملتے نہیں تھے، لیکن اب تو ہیں ٹی وی چینلز کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، یہ ڈیجیٹل دنیا ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہوتی ہے، آپ بولتے ہیں، کھانسی لیتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ محفوظ ہو گیا ہے۔ جیسے آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور جو یہ میں نہیں کہتا، صحیح بات کی ہے انہوں نے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے تو ساری عمر جو کہے کہ آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے مومن ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اقرار کر لیا، تو یہ بات محفوظ ہو گئی ہے۔ وہ جب بھی کہیں گے اب یہ بات چلے گی کہ جناب آپ نے تو خود اقرار کیا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت کی پاکستان، نومبر جو ہے وہ بہت ہی بھاری ہے۔ نومبر کے بارے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ جب تک یہ نومبر پورے کا پورا جی بہت ہی بھاری ہے، اس حد تک بھاری ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ظاہری حرکات و سکنات پہ مت جائیں، ظاہری حرکات و سکنات پہ مت جائیں کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے، فیئر ویلز ہو رہی ہیں، رخصتیاں ہیں، یہ ہیں، ان باتوں پہ مت جائیں، کیونکہ ابھی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے بہت زیادہ کہنا چاہیے، کین ہونا چاہیے، بہت زیادہ کین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آنے والے جو چند دن ہیں، جب تک یہ چینج آف کمان نہیں ہو جاتا پرامن طریقے سے، تب تک آپ کوئی دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کوئی دوست بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوستوں کے روپ میں بھی دشمن ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دوستوں کے روپ میں بھی دشمن ہوتے ہیں، اور دشمنوں کے روپ میں تو آپ کو پتہ یہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہم سب کو اس بات کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، خاص طور پہ میڈیا جو ہے، میڈیا کو بھی ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ دن ذرا تھوڑا سا پریشر سے نکلیں اور کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کے عوام کو، کیونکہ اعظم سواتی صاحب کے بعد یہ سارے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہوئے ہیں اور کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلے ادوار کے واقعات بھی اس میں جوڑ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں آخر کیوں اتنی فاشسٹ اپروچ کیوں اختیار کی جا رہی ہے، آئین اور قانون کو کیوں نہیں مانا جا رہا، ایک پیرالل ریاست کے اندر ریاست، اداروں کے اندر ادارے کیوں وجود میں آ چکے ہیں، اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سارا کچھ، چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ یرغمال کیوں بنا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں جی، سوچ سمجھ کر چلیے، اور خاص طور پہ میں پولیٹیکل پلیئرز کو کہوں گا، حکمراں اتحاد جو ہے وہ آج اتنا ہی بولے جتنا کل وہ ڈیفینڈ کر سکے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ
رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں انہوں نے آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا، تو شہریار افریدی اس بارے میں بہت اچھی طرح بتا چکے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی پتہ ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، اس لیے پولیٹیکل پلیئرز اور خاص طور پہ حکمراں اتحاد اتنی ہی گفتگو کریں جتنی کل کو وہ ڈیفینڈ کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو فلاں نے بریفنگ دی تھی اور ہمیں فلاں نے بریف کیا تھا، کیونکہ یہ بریفنگ دینے والے تو چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو اور سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو۔ بہرحال جی چیزیں کوئی اچھی نہیں ہیں، ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے تو ہی صورتحال بہتر ہوگی، اور یہ کم از کم پورے کا پورا نومبر جو ہے یہ بہت ہی بھاری ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہے کچھ، بہت کچھ اس میں راز پنہاں ہیں، کیونکہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی، جو سوچا گیا تھا وہ ہوا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اور جب ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں اقتدار اور اختیار، اس کے بعد پھر ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غلط ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ بہت زیادہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس لیے جی اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ان کی آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹس نہیں مل رہی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بارے میں بھی خاموشی ہے، اور اگر پوسٹ مارٹم، اگر ہمارا کوئی رول نہیں ہے، کسی کا کوئی رول نہیں ہے شہید ارشد شریف کے معاملے میں، تو پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دینی چاہیے ڈاکٹرز کو۔ اور یہ اگلی بات بتا دوں کہ اچھے لوگ جو ہیں، اچھے لوگ زیادہ ہیں اداروں میں، اچھے لوگ اداروں میں زیادہ ہیں، خواہ وہ کوئی محکمے ہیں، ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں، حکومتی مشینری ہے، ریاستی مشینری ہے، اس میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ وہ نہ سمجھیں، بلکہ 2/3 میجورٹی کی بات نہیں کر رہا، مور دین 90%، 95% لوگ اچھوں کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے۔ بہت کم آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے، وہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا پاکستان کو، تباہی کی طرف جو لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، وہ خود تباہ ہو جائیں گے اور خود وہ برباد ہوں گے۔ پاکستان کو انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔